بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں امیگریشن نیوز چینل. میں ہوں آپ کا ہوسٹ غلام سینوان, اور آج پھر ہم نے جو ہے وہ زحمت دی ہے سولیسٹر رومانہ کوثر صاحبہ کو, اور آج ان سے ہم بڑے جو ہے وہ زبردست سوال کرنے جا رہے ہیں, وہ اس طرح کے کہ جو میرا خیال ہے ہم نے کبھی کم ہی کیے ہیں اپنے سولیسٹر سے. تو رومانہ, سب سے پہلے مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو پہلے ہم نے بات کی تھی, اب پچھلے پروگرام میں آپ کو یاد ہوگا کہ آؤٹ آف امیگریشن رولز کی, تو ہم نے دیکھا کہ بہت سارے کپلز یہاں پر آتے ہیں شادی کر کے, میل بھی فیمیل بھی, جو جیسے, تو اگر شادی صحیح چل نہیں پائی تو اس کے بعد جو ہے وہ سپریشن ہو جاتی ہے ویزا کمپلیٹ ہونے سے پہلے ہی. تو ایسی صورتحال کے اندر وہ کس کیٹیگری کے اندر, کیا ڈومیسٹک وائلنس کے اندر فال کر کے وہ جو ہے وہ دوبارہ ویزا اپلائی کرتے ہیں, یا کیا بنتا ہے ان کا؟ جی, انفارچونیٹلی جب آتے ہیں یہاں پہ ایز اے اسپاؤس اینٹری کلیئرنس, یہاں پہ یو کے گورنمنٹ میں یہ کافی ہیلپ فل چیز ہے کہ ڈومیسٹک وائلنس کی ایک کیٹیگری ہے جو ہم آفس نے سیٹ کی ہوئے, کہ جو سفر کرے ڈومیسٹک وائلنس, مینٹل ٹارچر, ابیوز کو کسی That's within immigration rules? Within immigration rules, یہ رولز کے انڈر آتا ہے کہ اگر کوئی سفر کرے اینڈ اپروو کر سکے, تو اس کی یہ بہت ضروری بات ہے کہ آپ کو ایویڈنس دکھانا ہوتا ہے. فار ایگزامپل پولیس رپورٹ آپ کو دکھانی ہوتی ہے, میڈیکل رپورٹ. سو یہ چیزیں اپروو کر کے پھر آپ کو اسٹریٹ اوے انڈیفینٹ مل سکتا ہے. سو آپ کو 5 years کمپلیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی اسٹریٹ اوے ڈیفینیٹ. اچھا, اگر آپ ڈومیسٹک وائلنس کے انڈر اپلائی کریں. اچھا, تو اس کے اندر میل بھی اور فیمیل ایکولی ٹریٹڈ؟ اس میں ایکل ہے, یس. اس میں کوئی یہ نہیں کہ آپ اگر آپ میل ہیں, مطلب اس کا مطلب ہے کہ جو میل ہیں وہ بھی ڈومیسٹک وائلنس کا شکار ہوتے ہیں اس کنٹری میں؟ ہوتے ہیں, ضرور ہوتے ہیں. ہمارے پاس اپنے کلائنٹس ہیں جو ہمارے پاس مطلب ایسی سچویشن میں ہوتے ہیں جن کی ہم نے کافی مدد بھی کی ہے. سو بیکاز ڈومیسٹک وائلنس صرف وائلنس نہیں ہے کہ آپ نے کسی کو مارا ہے, ڈومیسٹک وائلنس مینٹل ٹارچر بھی ہوتا ہے. آپ ڈپریشن میں ہو, آپ کے اوپر مینٹل ٹارچر ہو رہا ہے, مینٹل ابیوز ہو رہا ہے, وربل ابیوز ہو رہا ہے, یہ سب اس میں کور ہو جاتا ہے. سو اس طرح کے بہت سارے کیسز ہوتے ہیں جو میل بھی ہیں فیمیل بھی ہیں. اچھا, لیکن ایسی صورتحال آپ کہہ رہی ہیں کہ 5 سال کا جو ہے وہ ویزا انڈیفینیٹ مل جاتا ہے ایسی صورتحال کے ڈومیسٹک وائلنس کے بیس پہ اوپر. جی, اچھا, ایز لانگ ایز آپ پروف کر سکتے ہیں. سو کہ ہوا ہے اس کے اندر پھر آپ سے کوئی چیز ایسی نہیں پوچھتے کہ آپ یہاں پر سروائیو کیسے کریں گے, آپ جو تھریش ہولڈ ہوتا ہے وہ کچھ نہیں دکھانا پڑتا ہے؟ وہ پھر نہیں آپ کو دکھانا پڑتا, نہیں. بٹ جب آپ اپلائی کرتے ہیں دین آپ کو اپلیکیشن کے ٹائم میں دکھانا ہوتا ہے کہ آپ کہاں پہ رہ رہے ہیں, آپ کے پاس اکوموڈیشن ہے, اینڈ آپ کام کریں, آپ اپنے آپ کو سپورٹ کر سکتے ہیں. لیکن جو تھریش ہولڈ ہے, جو سیلری جو ریکوائرمنٹ ہے, وہ اس میں نہیں ہوتا, وہ دکھانے کی ضرورت نہیں ہوتی. اچھا اچھا اچھا. دوسرا یہ آپ سے ایک اور میں پوچھنا چاہ رہا تھا کہ اگر جیسے 20 سال کا ایک رول ہے کہ اگر آپ 20 سال کے اندر اس کنٹری کے اندر رہ رہے ہیں, ڈزنٹ میٹر انلیگل ہیں یا لیگل ہیں, تو کس طرح کے ڈاکومنٹ جو ہے وہ دکھانے پڑتے ہیں ایسی صورتحال کے اندر؟ 20 years کا جو اپلیکیشن ہے وہ کافی ڈیٹیل اپلیکیشن ہے جس میں بہت ساری چیزیں چاہیے ہوتی ہیں آپ کو. 20 years از اے لانگ ٹائم. سو آپ کو پورا کور کرنا ہوتا ہے کہ اب ہر ایچ ایئر کا ڈاکیومنٹ آپ کو دکھانا ہوتا ہے. سو فار ایگزامپل آپ 20 years سے یہاں پہ آپ صرف 2-3 years کا نہیں دکھائیں گے, آپ کو بیک جانا ہوتا ہے کہ آپ جب آئے تھے آپ کی انٹری کا کوئی اسٹمپ ہے, آپ کے پاس کوئی ایویڈنس ہے, آپ نے جی پی میں رجسٹر کیا تھا, کب کیا تھا, اس کا پروف آپ دکھائیں, کتنے سال سے آپ کی کوئی ایجوکیشن ہے یہاں پہ, آپ اسکول گئے تھے, کالج, کچھ بھی آپ نے کورس کیے ہوں اوور دا ٹائم, آپ نے اگر کام کیا ہو, ایون آپ کو کام کی پرمیشن اگر مل گئی ہو ان بٹوین, یا شروع میں تو پرمیشن ملتی تھی, وہ آپ کے پاس ہو, آپ کی کوئی فیملی ہو یہاں پہ, فیملی ممبرس, پارٹنرشپ, بچے, ویسی سبلنگز جو بھی ہو, ان کے ایویڈنس آپ دکھا سکتے ہیں. سو یہ سارا پورے ریکارڈ میں آ جاتا ہے. اچھا, لیکن اگر ایسی صورتحال کے اندر کسی بندے کو لیٹ سے 19 سال اور 5 ماہ ہو گئے ہیں, ابھی 5-6 مہینے رہتے ہیں, کیا وہ ابھی اپلائی کر سکتا ہے اس کے اندر کہ جب تک وہ اس کا ڈیسیژن آئے گا, جب تک کیس پروسیس ہوگا 20 سال پورے ہو جائیں گے, ایسا ہے؟ ویسے تو رول جو ہے وہ کافی اسٹرکٹ ہے کہ آپ کو فل 20 years کمپلیٹ کرنے ہوتے ہیں. جو ہم نے کیسز کیے ہیں سم ٹائمز 28 days جو ہے وہ جو ٹائم ہے کہ آپ 28 days پہلے اپلائی کریں, اس میں تھوڑا سا ریلیکسیشن مل جاتی ہے. بٹ نارملی ہم کہتے ہیں کلائنٹس کو اگر آپ نے اتنا ویٹ کیا ہے, آپ کے ڈاکیومنٹس ریڈی ہیں, تو آپ ان ٹائم اپلائی کریں تاکہ کوئی ریزن نہ ملے ہوم آفس کو ریفیوز کرنے کی یا آپ کا کیس ہولڈ پہ کرنے کے لیے. تو ان کے لیے فیس وغیرہ کوئی ہے کہ ان کو فیس نہیں پے کرنی پڑتی اس کیٹیگری میں؟ اس میں ہے فیس, جی, جو انڈیفینٹ کی جو فیس ہے اوور 2000 pounds ہے, اینڈ جو اس میں امیگریشن
हेल्थ सरचार्ज नहीं है, लेकिन सिर्फ होम ऑफिस की फीस है, वो उनको पे करनी। तो अगर कोई जो है वो ज़ाहिर इलीगल इमिग्रेंट है, अगर वो काम नहीं कर रहा या अफोर्ड नहीं कर सकता या उसके सर्कमस्टांसिस नहीं है, तो वो क्या करे? इसमें वो फी वेवर एप्लीकेशन अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें वो क्या होती है? फी वेवर ये होम ऑफिस फीस माफी की दरख्वास्त कर रही है। अच्छा, वो कर सकता है। तो उसके बाद वो अगर अप्रूव्ड होती है तो फिर वो दूसरी वो कर होम ऑफिस की फीस उनको पे करनी नहीं होगी। एंड इस सिचुएशन में सिर्फ आपको तब मिलेगी जब आप दिखा सकते हैं आपके पास पैसे नहीं है। होम ऑफिस की फीस जो ओवर 2000 पाउंड है, वो देने में आपको अब होमलेस हो जाएंगे, डेस्टिट्यूट हो जाएंगे, और आपके पास कोई सेविंग्स नहीं है, कुछ भी नहीं है। अच्छा, मैं बहुत सारे सवालात लोग करते हैं हमारे चैनल के थ्रू, हमसे ये पूछते हैं कि होम ऑफिस की कोई ऐसी भी कोई नरमी करते हैं कि अगर किसी की एज जो है वो लेट से अबव 50 है, अबव 55 है, तो इस सिलसिले में रूल्स में कोई लीनेंसी है या कुछ नरमी है इस सिलसिले में होम ऑफिस में? रूल्स में तो ऐसा सच नहीं है कि इस एज के बाद आपके ज़्यादा रिलैक्सेशन है, लेकिन आई थिंक इंडिविजुअल केस देखा जाता है होम ऑफिस में। सो फॉर एग्जांपल अगर अंडर 18 है तो वो डेफिनेटली लीनियंट देखते हैं। ओवर 60, ओवर 65 अगर कोई हो, पेंशन या इस एज पे हो, देन डेफिनेटली होम ऑफिस उनको कंसिडर करते हैं, उस पर डिस्क्रिप्शन बेस पे। आपने कोई ऐसे केसेस किए हैं जिनको इस तरह राहत मिली हो? जी, हमने किए हैं ऐसे केसेस जिसमें एल्डरली पेरेंट्स हैं, से ओवर 60, 65 हैं, तो उनके मतलब फैमिली है यहाँ पे, वो सेटल हैं, उनके लिए ज़्यादा आसान होता है सेटल मतलब लेने के लिए या इवन लीव टू रिमेन लेने के लिए, बिकॉज उसमें होम ऑफिस उनकी एज देख के वो कंसिडर कर लेते हैं। सो उसमें ज़्यादा इजी रिलैक्सेशन मिल जाती है। तो आपके ख्याल से कि जो इतने सालों से यहाँ पर रह रहे हैं, अगर उनको भी 20 साल नहीं हुए तो उनको वेट करना चाहिए या एमनेस्टी का वेट करना चाहिए? आई थिंक एमनेस्टी का वेट तो नहीं करना चाहिए, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसी एप्लीकेशन डालनी चाहिए अभी। अच्छा, जो ज़रूरी नहीं है कि 20 इयर्स में आप डालें और 20 इयर्स का वेट करें। वो किस किस किस्म की एप्लीकेशंस हो सकती हैं? ये जैसे लीव टू रिमेन ह्यूमन राइट्स के ऊपर, अगर कोई फॉर एग्जांपल 17 इयर्स है, FLRP जिसको कहते हैं, FLRFP, जी FLRFP एप्लीकेशन का नाम है, जो उसके अंडर भी दूसरी कैटेगरीज आते हैं। अगर फैमिली रूट पे आप कर रहे हैं, पार्टनर बेस पे या प्राइवेट बेस पे, सो वो उस पर आप अप्लाई कर सकते हैं। एंड आई थिंक एमनेस्टी का वेट करना, तो आपको पता नहीं है वो एमनेस्टी कब आएगी और किस बेस के ऊपर आएगी। सो इट्स बेटर कि अगर आप फॉर एग्जांपल 17 इयर्स से यहाँ पे 16 इयर्स, तो आप वो FLRFP डालें अभी, ताकि आप रिकॉर्ड में आएँ, होम ऑफिस के रिकॉर्ड में आ जाएं। एंड होपफुली इन फ्यूचर जब कोई ऐसी एमनेस्टी आएगी तो आप उस कैटेगरी के अंदर फॉल कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू वेरी मच।